تو نیکی کرنا آسان ہے، گناہ کرنا مشکل ہے۔ اب زندگی میں کوئی بھی دنیاوی لین دین ہو یا دینی لین دین ہو، اس میں نیکی اور گناہ، غلط اور صحیح کو اگر مقابل کیا جائے تو صحیح زیادہ آسان ہوگا بنسبت غلط کرنے کے۔ اس کی ایک مثال لیتے ہیں۔ مثلا نکاح ہے، نکاح ایجاب و قبول، مہر کا ذکر، محفل نکاح، چند کھجوروں کو تقسیم کیا اور لڑکی کو اپنے گھر لے کر آئے، نکاح ہو گیا۔ وہی لڑکی جس کے ساتھ گھومنا پھرنا حرام تھا، جس لڑکی کے ساتھ آپ بات کرتے پکڑے جاتے، خاندان کی بے عزتی، قوم کی بے عزتی، لوگوں کی بے عزتی، آپ کی بے عزتی تھی، والدین کی بے عزتی تھی، اللہ نے کلمہ نکاح کی برکت سے، خطبہ نکاح کی برکت سے وہی لڑکی آپ کے لیے ایسی حلال کر دی کہ اب جب آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر چلتے ہیں تو سارے کہتے ہیں ماشاءاللہ دونوں کا کتنا خوبصورت تعلق ہے۔ یعنی وہ رشتہ اتنی آسانی کے ساتھ جڑ جاتا ہے جس رشتے کو غلط طریقے سے جوڑنے کے لیے ہم راستے اختیار کرتے ہیں۔ دے رہی ہے وہی لڑکی جو غلط راستہ اختیار کرنے کی وجہ سے مشکل پڑ رہی تھی، گاڑی کی شیشے بھی کالے کرنے پڑ رہے تھے، ٹھیک ہے نا، اور دور بھی جانا پڑ رہا تھا، اور ماں باپ سے ڈر بھی تھا، پیسوں کا خرچہ بھی تھا، اور ساری ٹینشنیں بھی تھی، اللہ کا نافرمان بھی تھا، اور پھر کیا ہوا؟ اب خطبہ نکاح کی برکت سے وہ ایسی حلال ہو گئی کہ اب وہ ڈر جو قوم کی وجہ سے تھا، لوگوں کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا۔ تو جس طرح ایک دلہن اپنے گھر میں سب کا ڈر ختم کر کے خاوند کے ساتھ رہتی ہے سکون کے ساتھ، اللہ فرماتا ہے اسی طرح تم اس قبر میں سکون کے ساتھ سو جاؤ۔ کتنی خوبصورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کتنی خوبصورتی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کے مقابلے میں اپوزٹ آ جائے زنا کو، مشکل ترین کام ہے، بے عزتی الگ ہے، چھپنا الگ ہے، سب کچھ الگ ہے، مشکل ہے۔ تو اللہ کا اس امت پر اور ہم پر احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے نیکی آسان کر دیا ہے اور گناہ مشکل کر دیا ہے، لیکن یہ اب ہمارے کرتوتوں پر ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں،